السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کے ایم بی ٹی وی انٹرنیشنل۔ ناظرین، آج ہم اپنی نیوز کا آغاز کرتے ہیں ہالینڈ سے۔ ہالینڈ کے پرائم منسٹر آج 14 سال حکومت کرنے کے بعد سائیکل پہ گھر کی واپسی۔ دیکھیں، یہ ہوتے ہیں ترقی کرنے والے ملکوں کے راز۔ آج الوداع کیا اور سائیکل پر وہاں سے سادگی سے گھر کو روانہ ہو گئے۔ ہمارے ملکوں میں اتنی زیادہ پروٹوکول دی جاتی ہے کہ ایمبولنس وغیرہ کو بھی راستہ نہیں دیا جاتا۔ ایمبولنس والے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس مریض ہے، پولیس ہمیں راستہ دے دو، اور ہمارے حکمرانوں کو اتنی زیادہ پروٹوکول دی جاتی ہے کہ 1 کلومیٹر تک ان کی گاڑیاں، پھر سیکورٹی، پھر آرمی اور پولیس والوں کی بھی دوڑیں لگی ہوتی ہیں۔ آج شہزادہ اپنے گھر کو واپس گیا صرف سائیکل کے اوپر، اور کوئی سیکورٹی، کوئی پروٹوکول نہیں۔ ہاتھ ملایا اور پھر گھر کو روانہ ہو گئے۔ یہ ہے روپا کی کارکردگی، ترقی کی راز۔ ہمارے حکمرانوں کو بھی اس طرح کان کھولنے چاہیے۔ اسی طرح ابھی انگلینڈ کے الیکشن ہوئے ہیں اور کافی اکثریت سے پارٹی آگے سامنے آئی ہے۔ دیکھتے ہیں، سنا ہے کہ انہوں نے کافی کان کھینچے ہیں پاکستان کی حکومت کے، اور جو ہے کہ خط و خطابت سے بھی ان سے رابطہ کیا گیا ہے کہ جو کچھ آپ گند پھیلاتے جا رہے ہیں اس کو کنٹرول کب کرو گے؟ اگر اس کا کنٹرول نہیں ہے تو ہماری طرف رجوع مت کرنا۔ اس کے علاوہ جناب، ابھی ہم چلتے ہیں پرتگال میں۔ ابھی کافی امیگریشن کا مل رہا ہے نیوز کہ وہاں پر امیگریشن کی کافی جو ہیں وہ نئے لوگوں کو سیٹ اپ کیا جائے گا۔ پھر یونان میں کام والے لوگوں کو، جو زیادہ جو پاکستان میں ڈپلومائز لوگ ہیں، کسی بھی طریقے سے، وہ فارمر ہیں یا وہ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یا کسی بھی محکمے میں گاڑیوں کے انجینئر ہیں، یا کسی بھی چیز کے ہاؤس بنانے کے، گھر بنانے کے اور ریپیئر کرنے کے، کسی بھی طرح کا کوئی جو ہے وہ وہاں پر آن لائن انمیلڈنگ کر سکتا ہے، اور یونان میں وہ کام اور رہائش کا بھی اس کا بندوبست کیا جائے گا۔ اسی طرح جرمنی میں ابھی بہت زیادہ نئے قانون آ رہے ہیں، اور جو لوگ یہاں پر آ کر دہشت گردی پھیلاتے ہیں اور ماحول کو خراب کرتے ہیں، ان کو بہت زیادہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ سیدھے ہو جائیں، ورنہ جو ہے بہت سارے لوگوں کو اب انہوں نے ڈپورٹ بھی کیا یہاں سے، اور غلطیاں ہماری ہیں اور ہمارے لوگوں کی وجہ سے یہ بدنامی ہوئی ہے۔ ابھی ہم چلتے ہیں سعودی عرب میں۔ سعودی عرب میں ایک مصر کے آدمی کو مار دیا گیا۔ وہ ایک کفیل کے پاس کام کرتا تھا، اور کفیل نے کہا کہ صبح پیسے لینے آنا۔ صبح گیا، نہیں دوپہر کو آنا، ظہر اثر کے ٹائم پر، اس ٹائم گیا، پھر نہیں مغرب پہ آنا، ہمارا پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ مغرب پہ گیا اور 2-3 پاکستانی لیے اور اس کو جان سے ہی مار دیا۔ آپ سنا ہے کہ جو حکومت ہے ان کی، مصر کی، اس نے بہت ڈیسیجن لیا ہے کہ ہمیں اس آدمی کا 24 گھنٹے میں جو ہے وہ جو مرجم جو ہے ان کو سر قلم چاہیے۔ دیکھتے ہیں اب کیا چلتا ہے، لیکن بہت بڑا ظلم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب انسان کسی کے پاس مزدوری کرتا ہے تو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو مل جانی چاہیے۔ اور یہ ہمارے ملک کے حکمران، یہاں سے اسلام شروع ہوا، اتنی تکلیفوں کے بعد وہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور یہ لوگ یہ اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ملینز لوگ وہاں پر حج کرنے کے لیے آتے ہیں ہر سال، اور اب لوگ سوچیں گے کہ ہم جس ملک میں جا رہے ہیں وہاں پر ہمیں سیکورٹی بھی ہے، ہماری جان سیفٹی بھی ہے کہ نہیں۔ اس طرح پاکستان کے اتنے زیادہ نیوز میرے پاس ہیں کہ تکلیف آتی ہے مجھے نیوز دیتے ہوئے۔ دل جو ہے وہ آنسور ہوتا ہے خون کے، اور بہت ہی عجیب میں اپنی حالت سمجھتا ہوں جب پاکستان کی نیوز دیتا ہوں۔ شیخو پورہ کا واقعہ میں نے پچھلی دفعہ بھی سنایا تھا۔ ایک بچی اپنے گھر سے اپنی فیملی کی خدمت کرنے کے لیے ہاسپٹل میں جاتی ہے، اور گیٹ کیپر اپنے کوئی ساتھیوں کو لے کر اس کے بارے میں منصوبہ بناتا ہے، اور پھر رجسٹر لے کر اس کے کمرے میں جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں، اور کمرے میں 3-4 آدمی پہلے بٹھائے ہوئے تھے، اور وہ جاتی ہے بیچاری ڈاکٹر صاحب کی بات سننے، تو یہ چیتے کی طرح اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو
ایسے تیش نیش کر کے رکھ دیتے ہیں اس لڑکی کی کہ اس نے بیان دینے کے بعد اپنی زندگی ہی ختم کر دی کہ میرے ساتھ جو ہوا ہے، میں اس کو زیادہ دیر اس کے ساتھ زندہ رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ جو لوگ بھی پاکستان میں ہاسپٹل میں جاتے ہیں، پلیز بچیوں کو اس طرح اکیلے مت کسی کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ یہ بہت بڑے ظالم اور درندے ہو چکی ہیں اس وقت، بہت ہی بدترین مخلوق ہو چکی ہے یہ مولوی کی پیدائش سرکاری مسلمانوں کی۔ یہ کچھ بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی خود حفاظت کریں اور مدرسوں میں جو بھی بچے وہاں اپنے بیچتے ہیں ان کا پورا پیچھے نگرانی بھی کیا کریں۔ یہ نہ ہو کہ مولویوں کی سپرد کر کے بھول دیا کریں۔ یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں اور پتہ نہیں آپ کا بچہ کس حالت میں ہو، ضرور ان کی خبر لیتے رہیے۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ خالد بٹی کو اجازت دیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے گا اور اس پر کمنٹس بھی کیجیے گا، اور ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر اور فیس بک پر میری ویڈیو آپ کو نظر آئیں گی۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ انسانیت زندہ باد۔